الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کی جانب سے ہمارا پروگرام تحقیق محادثہ، جس کا سب سے پہلا عنوان درس وسیلہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ درس وسیلہ کا پروگرام کے اعتبار سے تیسرا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائے اور لوگوں کے لیے ذریعہ نجات و ہدایت بنائے۔ بغیر تمہید کے ہم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں اور سامعات اور ناظرات کی خدمت میں اب تک جو وسیلہ پر دلائل دیے گئے ہیں وہ 3 قرآنی آیتیں اور پھر ان میں 10 تفسیریں، خاص طور سے سورہ نساء کا آیت نمبر 64 کے تحت اور سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کے تحت 9 تفسیروں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس پر جرحیں، اس پر تعدیلات، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ سلسلہ کے اعتبار سے دلیل نمبر 4، آج کی نشست ہے، آج کی بیٹھک میں ہم سب اور جو بھی آپ سب کو نوٹس ہو اس کو کلیئر کریں تاکہ امت صحیح سمت میں اور صحیح ٹاپک میں، صحیح راہ میں اپنی زندگی گزارے۔ دلیل نمبر 4، اللہ سبحانہ و فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 89۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ، اس سے مراد یہودی، مشرکین فتح چاہتے تھے حضور کی بعثت سے پہلے، پھر جب حضور آ گئے، جانا پہچانا نبی آ گیا، فلا کفروا بہ، تو وہ اس کا انکار کر بیٹھے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کافرین سے مراد یہاں پر حضور کی آمد کا جو انکار کیے ہیں۔ صرف ہم اپنے سلسلہ کے اعتبار سے، روش کے اعتبار سے آیت پیش کرتے ہیں ایگزیکٹ، پھر اس کے بعد تفسیر پیش کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کانت الیہود تستنصر بمحمد علی مشرکی العرب، مشرکین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر پڑا ہے۔ ترجمہ، یہودی مشرکین عرب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب کرتے تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابن کثیر، سب میں متفق ہے۔ 774 ان کا وصال ہے، بتا چکا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ابن کثیر یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہ ان یہودن کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج، یہ قبیلے کا، یعنی بے شک یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائے فتح کرتے تھے، فتح کی دعا مانگتے تھے۔ ابن کثیر نے مزید اس آیت کے تحت یہ روایت بھی نقل کی ہے، سماعت کیجئے گا۔ ابن کثیر، ان یہود خیبر اقتتلوا فی زمان الجاہلیہ مع غطفان فہزمتہم غطفان فدعا اليهود عند ذلك فقالوا اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان، إلا نصرتنا عليهم
فنصروا علیہم قال وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ يَدْعُونَ اللَّهَ فَيُنْصَرُونَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمَنْ نَاوَاهُمْ. ترجمہ سنیے، مزہ آ جائے. بے شک یہود خیبر مدینہ میں ہی زمانے جاہلیت میں قبیلہ غطفان کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو انہیں شکست ہوتی تھی. پھر اسی وقت اس طرح دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تجھ سے فتح و نصرت کی دعا اس نبی کے وسیلے سے کرتے ہیں جو امی ہے اور جن کی بعثت کا آخر زمانہ میں تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو ہمیں ہمارے دشمن پر نصرت عطا کر. راوی کہتے ہیں اس طرح کی دعا وہ کرتے تھے تو اس دعا کی وجہ سے ان کی دشمنوں پر فتح ہوتی تھی. پھر مزید راوی یہ کہتے ہیں کہ یوں ہی وہ دعا کرتے اور اللہ سے ہمیشہ مانگتے اور اپنے دشمنوں پر اور مد مقابل پر ریگولر فتح پاتے تھے. یہ تو ابن کثیر کی روایت ہے. اب اس روایت کی توضیح میں اس لیے کر دوں آپ کو کیونکہ کثرت روایت جب ہوتی ہے نا تو کثرت روایت، امام مسلم کی بارگاہ میں آپ جائیں، کیا کہنا، یا حضرت سیدنا امام شافعی کی بارگاہ میں جائیں، تک مذہب بنا لیا ہے امام شافعی نے کثرت طرق اور کثرت روایت. اس روایت کو کتنے لوگوں نے کن کن کتابوں میں نقل کیا ہے آپ توجہ سنیے. ایک تو ابن کثیر دیکھ لیا آپ نے، آپ دیکھیے توجہ سے ایک دم گنیے. یہ روایت تفسیر مجاہد جلد اول صفحہ 83، تفسیر غرائب القرآن 58، تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن للطبری جلد 1 صفحہ نمبر 325، تفسیر معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 93، تفسیر کشف الاسرار وعدت الابرار جلد 1 صفحہ 272، تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر لابن الجوزی جلد 1 صفحہ نمبر 114، تفسیر البیضاوی جلد 1 صفحہ 122، تفسیر النصفی جلد 1 صفحہ 61، تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور جلد 2 صفحہ نمبر 36 اور 37، 36 37، تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 65، 10 گنا چکا ہوں میں، تفسیر البحر المحیط جلد اول صفحہ 303، 11، تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 23، 12، تفسیر ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن، توجہ دیجیے گا، یعنی تفسیر ابو سعود جلد اول صفحہ 128، 128، تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 179، 179، 15، تفسیر الفتوحات الالہیہ جلد 1 صفحہ نمبر 77 and 78، تفسیر فتح القدیر للشوکانی جلد 1 صفحہ نمبر 176، 16، تفسیر المنار جلد 1 صفحہ نمبر 381، تفسیر السراج المنیر جلد 1 صفحہ نمبر 76، تفسیر المنیر جلد 1 صفحہ نمبر 219 220، تفسیر کتاب التسہیل لعلوم التنزیل لابن الجزی جلد 1 صفحہ نمبر 53، تفسیر الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم جلد 1 صفحہ نمبر 96، تفسیر الجواہر. اب آپ دیکھیے گا کتنی تفسیر، 21. یہ علاوہ ابن کثیر کے، ابن کثیر کو ملا لیے تو کتنے ہوتے ہیں، 22. یہ تو تفسیر کی کتابوں کا حوالہ دیا میں نے، توجہ دیجیے گا وسیلہ کے باب میں. اب آگے دیکھیے تفسیر کے علاوہ 22 تفاسیر کے علاوہ اسی طرح کی احادیث اور روایت، اسی طرح کی حدیثیں بھی ملتی ہیں، روایتیں بھی ملتی ہیں. آپ ان کتابوں کا ملاحظہ کیجئے. سب سے پہلے المستدرک للحاکم جلد 2 صفحہ نمبر 263، سمجھیے گا.
الشریعہ للآجری والیوم 8 صفحہ نمبر 446. دلائل النبوہ للبیہقی، دلائل النبوہ 2 ہے، ایک حضرت امام ابن کثیر، بلکہ 3 ہے، امام ابن کثیر کی بھی ہے، امام ابو نعیم کی بھی ہے، اور امام بیہقی کی بھی ہے. یہ میں ابھی بیہقی کی پیش کر رہا ہوں. دلائل النبوہ للبیہقی والیوم 2 یعنی جلد 2 صفحہ نمبر 77 یعنی 76 74 77. دلائل النبوہ لابو نعیم صفحہ نمبر 44 44 45. آپ البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 274 275. حدیث کی 5 کتابیں ابھی میں نے پیش کی، تفسیر کی 23 کتاب. ایک اور کتاب امام جلال الدین سیوطی کی کتاب اسباب النزول کے صفحہ نمبر 17 پر ابن ابی حاتم کی تخریج کے ساتھ سعید یا اکرمہ کے طریق سے، مطلب ان کی روایت سے، ان کے سلسلے سے عبداللہ ابن عباس کی روایت اس طرح مذکور ہے. وہی عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے نا بھائی پیچھے، کہ یہودی حضور کی بعثت مبارکہ سے پہلے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج پر رسول اللہ کے وسیلہ سے فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے. پھر جب اللہ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا، اولاد اسماعیل میں مبعوث فرمایا، تو وہ منکر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے. توجہ دیجیے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو پہلے کہتے تھے اس کا انکار کرنے لگے. پہلے خوب تعریف کرتے تھے، مومن مبعوث فی آخر زمان بہت تعریف کرتے تھے، اس کے منکر ہو گئے. تو ان لوگوں سے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن برا اور داؤد ابن سلمہ نے کہا، اے یہودیوں